عثمانی جی السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، مجھے کائنڈلی یہ سوال پوچھنا تھا کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں سورۃ قلم کی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے۔ تو اس سے جب اس آیت کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں مختلف تفاسیر کے اندر، تو اس میں وہ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ نظر کا لگنا جو ہے وہ برحق ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر ایک روایت بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو شبہ ہو جائے کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے تو آپ اس سے کہیں کہ آپ غسل کریں، تو غسل کریں گے تو اس کی نظر اتر جائے گی۔ تو یہ ذہن اس چیز کو مانتا نہیں ہے کہ یہ کیسے مطلب کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ جب میں نے آپ کی بھی تفسیر پڑھی تو اس میں آپ نے اس کو اس طرح سے نہیں لیا ہوا، تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ نظر کا لگنا کیا ہے، کہ آیا ہم اس آیت کی تفسیر میں پھر اس حدیث کو ریفرنس بنا کے نظر کی جو کنسیپٹ ہے اس کو مانیں گے؟ واضح ہوگی جی بات، شکریہ۔ اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ تو ان کے رویے کو بیان کر رہی ہے۔ جب ہم کسی شخص سے نفرت کرتے ہیں یا کسی سے اختلاف میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلے مرحلے میں تو کھا جانے والی نظریں ہی ہوتی ہیں کہ یہ آدمی جو ہے اب اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اس کے بعد ہاتھ آگے بڑھتے ہیں یا زبان کھلتی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اتنا غصہ ہے ان کو اس دعوت پر، ظاہر ہے کہ یہ دعوت ان کے پورے معاشرے کو ایک چیلنج کی طرح درپیش ہو گئی تھی کہ یہ اپنی نظروں ہی سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو برباد کر کے رکھتے ہیں۔ یہ ہے بات، اس کا نظر بد سے، نظر لگنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ میری تفسیر دیکھ لیں، اس میں استاذ امام امین احسن اصلاحی کی تفسیر دیکھ لیں، اور دوسرے بھی جو اچھے جدید علماء ہیں وہ اس سے کوئی تعلق نہیں مانتے، نہ ماننے کی کوئی ضرورت ہے۔ یہ تو ادب کا ذوق نہ ہو آدمی میں تو ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ تم تو مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے ہو، جی میں نے کیا ایسی غلطی کر دی ہے؟ تو یہ اسلوب ہے جو قرآن مجید نے اختیار کیا ہے، نظر بد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو قرآن میں تو از راہ کرم اس طرح کی چیزوں کو داخل کرنے کی جسارت نہ کریں۔ اس کے بعد رہ جاتا ہے یہ نظر بد کے بارے میں لوگوں کا تصور، تو یہ قدیم معاشروں میں موجود رہا ہے، اب بھی ہے بہت سی جگہوں کے اوپر۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ مانا جاتا تھا۔ تو جیسے مختلف دوائیں آپ نے تجویز کیں اپنے معاشرے کی روایت کے مطابق، یا کسی موقع کے اوپر کوئی اس طرح کی بات کہی کہ اگر تم یہ محسوس کرتے ہو تو یہ طریقہ اختیار کر لو، یہ بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں۔ اور ہر معاشرے میں اگر آپ کو دیہات میں رہنے کا موقع ملا ہوگا تو آپ نے سنی ہوگی، ہماری بڑی بوڑھیاں، ہمارے بزرگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اس کا نبوت سے، قرآن سے، پیغمبری سے کوئی تعلق نہیں۔ تجربے مشاہدے سے تعلق ہے۔ تجربے اور مشاہدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور بعد میں تحقیق سے ان کی غلطی بھی واضح ہو سکتی ہے۔ یعنی ہم اپنے بچپن سے فرض کیجئے یہ سنتے آ رہے ہیں اپنے بڑوں سے کہ فلاں دوا کھانے سے اطمینان ہو جاتا ہے، ٹوٹکے جیسے بتائے جاتے ہیں، تو وہ صحیح بھی ثابت ہو سکتے ہیں، کل کو ان کی کوئی غلطی بھی واضح ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ان کو دین سے بالکل متعلق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تجربی علم ہے، اور تجربی علم ایسے ہی معاشرے کے اندر ہوتا ہے۔